پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط۔ ذرائع کا کہنا ہے خط کے متن میں کہا گیا وزارت داخلہ گرفتاریوں سے متعلق تحقیقات کر کے اسپیکر کو بھی آگاہ کریں۔ وزارت داخلہ میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیے جانے پر مشاورت۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں آج دوسرے روز بھی احتجاج۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا جب تک گرفتاریوں کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی مطمئن نہیں کیا جاتا۔ 9-10 ارکان کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ اور آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ جب تک ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا ملک فنکشنل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن کی کوئی جماعت آئین سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے رات کی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کے اقدامات عوام کے مفاد سے متصادم ہیں۔ ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ ملاقات میں محمد علی درانی نے کہا مولانا فضل الرحمان تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں۔ آپ ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے امین ہیں۔ اندر آنے کے راستے بھی بند، باہر جانے کے راستے بھی بند، یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی۔ یہ کون سی جمہوریت؟ پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران۔ ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، تمام اراکین اسمبلی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا ایک جلسے کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ جلسے کی اجازت دے کر راستے بند کرنا کون سی جمہوریت ہے؟ پی ٹی آئی کے جلسے میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حکومت جس طرف جا رہی ہے وہ تباہی اور بگاڑ کا راستہ ہے۔ آئین اور جمہوری روایات سے متصادم قانون نہ بنائیں۔ حکومت اب سپریم کورٹ سے تصادم کی راہ پر چل پڑی ہے۔ آئینی ترمیم میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ خوفناک ہیں۔ چیف جسٹس توسیع سے انکار کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب، اسد کیسر اور فیصل امین کی 7 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ وفاقی اداروں کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ تینوں رہنماؤں کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے شیخ وقاص، زین قریشی اور شیر افضل مروت کی درخواست، شعیب شاہین کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دی۔ سماعت کل ہوگی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کی تھانہ نون میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ شعیب شاہین تھانہ سنجانی کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ڈیرہ غازی خان کے قریب 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ زلزلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاوالی، کالا باغ، بھکر، سرگودا، جھنگ، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، خانیوال، سوات، مینگورہ، لکی مروت، ڈی خان اور دیگر قریبی شہروں میں محسوس کیا گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا، فی یونٹ بجلی مزید ₹1.74 مہنگی۔ نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ اضافہ اپریل تا جون سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ وصولی ستمبر سے نومبر تک کے بلوں میں کی جائے گی۔ کیپیسٹی چارجز کی بات کر کے اصل مسئلے سے ہٹا دیا گیا۔ اصل مسئلہ ایندھن کی قیمت ہے۔ سستی بجلی دینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آئی پی پیز کے تحت سہولت دینا ہوگی۔ وفاقی حکومت کو تجاویز دینے جا رہے ہیں۔ چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں بجلی کی طلب بڑھانا ہوگی۔ طلب بڑھنے سے بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ قادرپور گیس فیلڈ سے پیداوار تیزی سے گھٹ رہی ہے، دوسری فیلڈ سے گیس دی جائے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی علماء کرام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا
आलीशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गवर्नर हाउस की महफिल में सबको दावत है। गवर्नर हाउस में चिरागा होगा। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायद आजम एक ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहां तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। हम आपसे शर्मिंदा इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। जाती रंजिशों को पीछे रख के मुल्क के अंदर सूरत हाल है, उसका मुकाबला करें। 9 मई जैसे वाकयात पर शर्मिंदा हैं। कुछ लोग दुश्मन का बयानियां बेच रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा जाने देंगे, ना दुश्मन कुव्वतों के बयानी को मजबूत होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज अहद करें, सब मुत्तहद होकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीके हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज की कबल वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 30% होगी। सानेहाय बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। आग में झुलस के 260 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले मुल्जिमान की अपीलें सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप का मेला कल से फैसलाबाद में सजेगा। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे।